السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ تو آج جو کہانی ہے اس کا نام ہے حصار محبت، جو کہ نبیلہ عزیز کی ہے۔ کہانی شروع ہوتی ہے ایک لڑکی سے جو کہ بیٹھی ہوئی ہے سیڑھیوں پہ اور سوچ رہی ہے کہ اس نے زندگی میں کیا پایا۔ سارے رشتے چھوٹ گئے صرف ایک رشتے کو پانے کے لیے، کیا وہ صحیح تھا؟ اتنے میں اس کی ایک بڑی بہن اس کے پاس آتی ہے جس کا نام ہوتا ہے نمرہ، اور اس کو آ کے پوچھتی ہے ببلی کیا سوچ رہی ہو؟ تو وہ آگے سے کہتی ہے کہ میں نے رشتے سارے کھو دیے، میں اکیلی ہوگی، مجھے سب نے اکیلا چھوڑ دیا۔ کاش لوگ بھی ویسے ہی ہوتے ہیں نا، جیسے ان کے چہرے صاف ہوں ویسے ان کے دل بھی صاف ہوں۔ اس کی بہن کہتی ہم مانتے ہیں کہ ہم نے بھی غلطی کی، تمہیں اکیلا چھوڑ کے، نہیں چھوڑنا چاہیے تھا اکیلا۔ کہتی ببلی آگے سے بولتی ہے نہیں، میرے ساتھ جو ہوا شاید ایسے ہی ہونا چاہیے تھا، میرے ماما پاپا مجھ سے دور ہو گئے، بہنیں دور ہو گئی، سب رشتہ دار بھی مجھ سے اچھے سے بات نہیں کرتے، تو میرا خیال ہے مجھے سب کی بھلائی کے لیے وہ فیصلہ کر ہی لینا چاہیے۔ اس کی بہن آگے سے پوچھتی کیسا فیصلہ؟ یہی کہ میں اس سے الگ ہی ہو جاؤں تو اچھا ہے، آپ سب بھی آزاد ہو جائیں گے اور میں بھی آزاد ہو جاؤں گی، اور سب یہ رشتہ توڑ ڈالیں۔ یہ کہہ کے نا وہ چلی جاتی ہے۔ اب کہانی کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتایا جائے۔ کہانی ہے دو دوستوں کی جن کی شادی آگے سے نا دو سگی بہنوں سے ہو جاتی ہے۔ ایک دوست کے گھر میں اولاد ہوتی ہے، 3 بیٹے، ایک جس کے 3 بیٹے ہوتے ہیں اس کے سب سے بڑا بیٹا ہوتا ہے 11 سال کا بچہ آویز، جو کہ اپنی نا وہ رشتے کی مطلب خالہ کو، جو اس کی ایک طرف سے خالہ اور ایک طرف سے پھپھو لگتی ہے، اس کو روتے ہوئے دیکھتا ہے تو کہتا ہے پھپھو آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو بس بیٹا میری زندگی میں شاید رونا ہی ہے، میرے پاس کوئی بچہ نہیں ہے، مجھے لوگ تانے دیتے ہیں کہ میں بالکل بے اولاد ہی رہوں گی۔ تو ایک دم سے نا اپنی پھپھو کے گلے میں باہیں ڈال کر کہتا ہے پھپھو آپ کیوں فکر کرتی ہیں، میں ہوں نا آپ کا بیٹا۔ تو وہ بہت حیران ہوتی ہے، کتنے سے بچے کو میری تکلیف کا پتہ چل گیا۔ وہ اس کو گلے لگاتی ہے، کہتی ہے ہاں تم ہی ہو میرے بیٹے۔ اس طرح سے اس کی جو بہن اور کزن بھی لگتی ہوتے ہیں نا رشتے میں، وہ اسی کو دے دیتے ہیں آویز کو، وہی پالتی ہے۔ اب کہانی کچھ سال آگے، یہاں سے اس کی جو ماں ہے نا عائشہ بیگم، وہ اس کو آواز دے رہی ہوتی ہے آویز آویز۔ وہ بھی آگے سے بولتا ہے کہ یہ کوئی 20 سال کا لڑکا اب ہو گیا جوان۔ کہتا ہے جی ماما کیا ہوا؟ کہ نیچے آؤ نا ذرا، تم نے ببلی کو کچھ زیادہ چھوٹ نہیں دے رکھی؟ تو کیوں، کیا کیا اس نے؟ کہتی وہ کسی لڑکے کو مار کے آئی اور ساتھ میں اس کی سائیکل بھی توڑ کے آئی۔ تو اچھا میں اس سے پوچھتا ہوں کہ اس نے کیوں کیا ہے۔ بعد میں اس کو لاتا ببلی کو، کہتا ادھر آئے نا محترمہ، آپ نے کیوں مارا اس لڑکے کو؟ اب ببلی ایک 11 سال کی بچی ہے، کہتی وہ میں نے اس کو اس لیے مارا کیونکہ اس نے میری سائیکل روکی اور مجھے کہا کہ تم مجھے بڑی اچھی لگتی ہو، ہم بڑے ہوں گے تو شادی کر لیں گے، اس لیے میں نے اس کو مارا۔ تو وہ آگے سے اس کو شاباش دیتا ہے کہ ویری گڈ، تمہیں ایسا ہی کرنا چاہیے تھا۔ پھر وہ اس کو ایک چاکلیٹ دیتا ہے اور وہ بچی چلی جاتی ہے۔ اب وہ کہتا لیکن وہ جاتے جاتے کہتا ماما کو مت بتانا ورنہ وہ مجھے ڈانٹیں گے۔ اب ہوا یہ کہ جب اس نے آویز کو گود لیا تو اس کے 1 سال بعد ان کے گھر میں ایک بیٹی پیدا ہوئی سمرا، پھر 1 سال بعد نمرہ، پھر کوئی 3-4 سال کے وقفے کے بعد رباب نام کی بیٹی پیدا ہوئی۔ رباب نام آویز نے رکھا تھا، جس کو وہ پیار سے اب ببلی کہتا ہے۔ وہ ان کو اپنی بہنوں کی طرح جانتا ہے اور بہنوں کی طرح ہی ان کا خیال رکھتا ہے، وہ بھی اس کو بھائی سمجھتی ہیں۔ اب ببلی جو ہے نا آہستہ آہستہ کچھ سال اور آگے گزر گئے ہیں تو کوئی ہو گئی ہے 15 سال کی بچی، اور 15 سال کی لڑکی بڑی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اب اس کے بھائی کی جو ایک بڑی بہن ہے نا سمرا، اس کی شادی ہو رہی ہے، کیونکہ وہ بڑی ہو چکی ہے، ظاہر جوان ہے، تو اس کی ماں کہتی بیٹا پہلے تمہاری شادی کرنی چاہیے۔ آویز آگے سے کہتا ہے نہیں، پہلے میں اپنی بہنوں کی شادی کروں گا پھر خود کروں گا۔ اب یہ 3 بہنیں ہیں، سمرا، نمرہ اور رباب، جس کو سب ببلی کہتے ہیں، اور آویز ان کی ہے تو خالہ کا بیٹا، لیکن ظاہر اس کے ماں باپ نے پالا ہے تو ان کا بڑا بھائی بنا ہوا ہے۔ تو وہ اپنی ماں کو کہتا ہے پہلے اپنی بہنوں کی شادی کروں گا پھر۔ اب ادھر اس کی نا فیملی میں آویز کی مطلب دادکوں کی فیملی میں اس کی کوئی کزن ہے کشمالہ نام کی، وہ بھی اس کو پسند کرتی ہوتی ہے، تو یہ ہر وقت ببلی کی ضدیں پوری کرتا ہے کیونکہ اس کو چھوٹی بہن کی طرح مانتا ہوتا ہے، ہر بات اس کی مانتا ہے۔ وہ بھی اس وقت اس کے پیچھے رہتی ہے ہر وقت آویز بھائی کہہ کے۔ تو اس کی جو ہوتی ہے نا ببلی کی دادی، اس کو ٹوکتی ہے کہ اس کے ساتھ چپک کے نہ بیٹھا کرو۔ کہتی کیوں دادی، وہ تو میرے بھائی ہیں نا، مطلب ایسی باتیں، لیکن اس کو ببلی کو سمجھ نہیں آتی کہ میری دادی نے ٹوکا کیوں ہے۔ اب اس کی بہن سمرا کی شادی شروع ہو رہی ہے
تو اس نے بازار جانا ہوتا ہے تو یہ بھی جاتی ہے ساتھ. کشمالہ کہتی اس کو ساتھ لے کے جانا ضروری ہے. کہتا وہ میری ذمہ داری ہے, میری بہن ہے تو میں ساتھ ہی لے کے جاؤں. کہتی ہاں جو بہن ہے. تو ببلی یہاں پہ بھی بڑی حیران ہوتی ہے کہ یہ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں, کیا وہ میری بہن, وہ میرے بھائی نہیں ہے. اب وہ سب کے ساتھ ایکول سلوک تو رکھا ہوتا ہے لیکن وہ ببلی سے زیادہ اویس کا لگاؤ ہوتا ہے کیونکہ وہ سب سے چھوٹی ہوتی ہے اس لیے. اب اس کے جیسے ہی اس کے ادھر ایک اویس کا ایک نا اس سے اویس سے چھوٹا بھائی ہوتا ہے, اس کی شادی ہو گئی ہوتی ہے خود 1-2 سال پہلے. اب اس کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہوتا ہے تو سارے لوگ اس کو باتیں کرتے ہیں, اویس اب تم چاچو بن گئے ہو تو تمہیں بھی شادی کرنی چاہیے. تو یہ ببلی کو ہی ساتھ لے کے جاتا ہے وہاں پہ بچے کو دیکھنے کے لیے. تو وہاں ببلی ہی نام رکھتی ہے. تو سب کو نا ببلی اور اویس کا زیادہ جھکاؤ نا یا ایک دوسرے کی طرف اچھا نہیں لگتا. حالانکہ ان میں رشتہ احترام کا ہوتا ہے لیکن لوگوں کی نظریں بری ہوتی ہیں جو اس بچی کے دماغ کو خراب کرتی جاتی ہیں آہستہ آہستہ. ببلی جب اسی بات پہ کسی دن اپنی خالہ کے گھر آئی ہوتی ہے تو وہاں پہ نا اندر اس کی خالہ کی جو دیورانی ہوتی ہے نا اپنی بیٹی جو کشمالہ کی ماں ہے, آتی اپنی بیٹی کی شادی کی تیاری کر رہے ہیں, اس کی اویس کی شادی کی فکر ہی کوئی نہیں ہے. مجھے تو لگتا ہے وہ جو سب سے چھوٹی ببلی ہے نا اسی کے پلے ڈالیں گے ہر وقت, وہ بھی تو اس کے ناز نخرے اٹھاتا ہے. تو ببلی یہ سن کے حیران ہو جاتی ہے, کیا اویس بھائی سے میری شادی ہو سکتی ہے, کیونکہ ببلی کو یہ تو پتہ ہوتا ہے کہ وہ میرا سگا بھائی نہیں ہے, خالہ کا بیٹا ہے. تو وہ بہت حیران ہو جاتی ہے اور یہ واپس آ جاتی ہے. اب یہ بات اس کے دماغ میں نا کلک کر جاتی ہے اور وہ بیٹھ جاتی ہے. اب اس کی بہن کی شادی شروع ہو جاتی ہے. شادی کے دوران مائیوں میں جب ببلی کپڑے پہنتی ہے تو بڑی بڑی لگتی ہے. پھر اس کی دادی ٹوکتی ہے, بیٹی دوپٹہ اچھے سے لو, تمہیں ایسے اویس کے پاس نہیں بیٹھنا چاہیے, یہ وہ. تو وہ چپ رہتی ہے, کچھ کہتی ہی نہیں ہے. اب مہندی والی رات یہ ہوتا ہے کہ اس کو ببلی ایک بچی سی ہے 15 سال کی, اس کو ایک بچی کو کیا عقل, اس کو کسی کمرے میں سونے کے لیے جگہ نہیں ملتی تو وہ اویس کے کمرے میں جا کے سو جاتی ہے, کیونکہ اویس کے کمرے میں اویس ہوتا ہی نہیں. وہ بھی کہیں صبح صبح آتا ہے, دیکھتا ہے کہ اس کے کمرے میں ببلی سو رہی ہوتی ہے تو اس کو بہنوں کی طرح اس کے سر پہ پیار دیتا ہے اور اس کو نا کمبل درست کر کے چلا جاتا ہے, اپنے کمرے سے باہر آ جاتا ہے. یہ چیز اس کی دادی دیکھ لیتی ہے. تھوڑی دیر بعد جب ببلی نکلتی ہے کمرے سے تو اس کو کہتی تم اس کے کمرے میں کیا کر رہی تھی. کہتی پتہ نہیں دادی, شاید سو رہی ہوں گی. کہتی تم احساس کرنا چاہیے, تم اس کے کمرے میں کیسے سو سکتی ہو. کہتی پتہ نہیں, وہ تو ساری رات آئے بھی نہیں شاید کمرے میں. اب اس بچی کے دماغ کو اور باتیں کلک کرنا شروع ہو جاتی ہیں کہ ایسا کیا ہے, میں وہ بھی تو میرے بھائی کی طرح ہے نا, کیوں نہیں مجھے یہ بھائی رہنے دیتے. اب وہ جیسے جیسے لوگوں کی باتیں سنتی ہے کہ یہ ہر وقت اس کے ساتھ گھومتی ہے, تو ایسے اس دوران اس کی بہن کی بھی شادی ہو جاتی ہے. تب وہ نا اس کو نا اویس اچھا لگنا شروع ہو جاتا ہے ببلی کو, کیونکہ وہ بہت معصوم سی بچی ہوتی ہے. جو اس کے دماغ میں باتیں بٹھائی جاتی ہیں وہ بیٹھ جاتی ہے. کیونکہ اس کی کزن جو ہوتی ہے نا کشمالہ, وہ بھی اس کو ڈانٹتی ہے, ہر وقت بچی بنی رہتی ہے. تو کہتی میں بچی ہوں تو بچی رہوں گی نا. اتی ہر وقت اویس کے ساتھ چپکا مت کرو. اتی کیوں, آپ کو کیا ہے, وہ میرے بھائی ہیں. مطلب اس کو نا کشمالہ کی باتوں کو یہاں سیریس نہیں لیتی, لیکن آہستہ آہستہ اس کو اویس اچھا لگنا شروع ہو جاتا ہے. اور ابھی اس کی عمر بھی 16 سال بھی نہیں ہوتی. تو یہ فون پہ نا اپنی کسی دوست سے بات کر رہی ہوتی ہے کہ میں نا اویس کو پسند کرتی ہوں. یہ بات اس کی ماں سن لیتی ہے, عائشہ. اس کو تھپڑ مارتی ہے اپنی بیٹی کو کہ تمہیں شرم آنی چاہیے ایسی بات کہتے ہوئے. لیکن وہ کہتی ماما میں ان سے ہی شادی کروں گی. اب جب یہ بات اویس کو پتہ چلتی ہے وہ خود بھی بڑا حیران ہوتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, میں تو اس کو ایک بہنوں کی طرح عزت دیتا تھا اور پیار کرتا تھا, تو اس نے اس چیز کو کب غلط رنگ میں لے لیا. وہ اس سے ملنے جاتا ہے اور ببلی سے بات کرتا ہے. کہتا دیکھو میری بات سنو, تم یہ کیا کہہ رہی ہو. کہتی مجھے آپ سے شادی کرنی ہے. کہتا تم پاگل ہو, تم میری بہن کی طرح ہو. نہیں, میں آپ کی بہن نہیں ہوں. بہن صرف وہی ہوتی ہے اور بھائی بھی وہی ہوتے ہیں جو ماں جائے ہوتے ہیں. آپ نہیں, آپ میرے کزن ہیں, میری پھپھو اور میرے ماموں کے بیٹے ہیں نا, اور میرا اور آپ کا نکاح جائز ہے. آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں اور میں بھی آپ سے کرتی ہوں نا, دیٹس اٹ. ببلی آگے سے نا کافی زبان درازی سے بولتی ہے. تو اویس کو ایک دم سے غصہ آ جاتا ہے. کہتا ہے لیکن میں تم سے نفرت کرتا ہوں, دیٹس اٹ. اور میرا دل کرتا ہے میں اب تمہارے ٹکڑے کر دوں. مجھے سمجھ نہیں آتی تمہارے دماغ میں یہ باتیں کس نے ڈالی ہے. تم تو مجھے بھائی کہتی تھی اور اب مجھے سارے خاندان میں آہستہ آہستہ یہ جو ساری بات یہاں پہ نا اویس اس کو مطلب اچھا خاصا ڈانٹتا ہے, سمجھانے کی کوشش کرتا ہے, لیکن وہ مانتی نہیں ہے. اتی آپ کیا چاہتے ہیں, کیونکہ یہ بات جو ہے نا خاندان میں پھیل گئی ہوتی ہے کہ ببلی جو ہے نا اویس سے شادی کرنا چاہتی ہے. تو وہ کافی پریشان ہو جاتا ہے خاندان والوں کی باتیں سن کے کہ اس نے شاید بچی کے ساتھ تعلق اسی لیے رکھا ہے. اور بچہ خاصا پریشان ہو جاتا ہے اویس. تو وہ دوبارہ ببلی کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن ببلی اس کی بات نہیں سنتی.
اور اس کو تھپڑ مارتا ہے. کہتا دل کرتا ہے تو میں مار دوں اپنے ہاتھوں سے. کہتی اچھا تو پھر میں مر جاؤں. کہتا ہاں مر ہی جاؤ تو اچھا ہے. اس کے جانے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ببلی زہریلی گولیاں جو ہوتی ہیں نا وہ کھا لیتی ہے. خودکشی کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ پھر میں مر ہی جاتی ہوں جب ان کو میں اچھی نہیں لگتی. اس کی بہن کو پتہ چل جاتا ہے, اس کو ہاسپٹل لے جاتے ہیں. بچ تو جاتی ہے 2 دن بعد, زندگی اور موت کی کشمکش سے نکل کے. اب یہاں پہ آویز کے جو اصلی ماں باپ ہوتے ہیں نا, ان کو احساس ہوتا ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے. اب وہ اتنی بھی بچی نہیں ہے, اس کے ساتھ اس قسم کا سلوک نہیں کرنا چاہیے. اگر وہ شادی کرنا چاہتی ہے تو کوئی بری بات تو نہیں ہے. ببلی کی بات یہاں میں مان لی جاتی ہے اور ان کے سامنے آویز کے ساتھ زبردستی کی جاتی ہے اور ان کا نکاح ہو جاتا ہے کہ جب ببلی بڑی ہوگی رخصتی تب کی جائے گی. لیکن اس کے ببلی کے گھر آنے کے بعد نا کو 2-3 دن بعد آویز صبح ہی کھانے کے ٹیبل پہ کہتا ہے کہ میں امریکہ جا رہا ہوں. تو سارے کہتے ہیں کیوں؟ تو اب بھی آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کیوں جاؤں گا, کل میری فلائٹ ہے, اس لیے میں نے سب کچھ انتظام کر کے کیا ہے. اب یہاں پہ جو ببلی کے ماں باپ ہیں نا وہ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہمارا بیٹا ہم سے دور جا رہا ہے. وہ چلا جاتا ہے, وہ کسی سے بات نہیں کرتا اچھی طرح سے, نہ دوسری بہنوں سے بات کرتا ہے, کسی سے بھی ملے بغیر نہ وہ چلا جاتا ہے. وہ سارے ببلی کو ہی ذمہ دار ٹھہراتے ہیں کہ تمہاری وجہ سے ہمارا بیٹا جو ہے نا ہم سے دور ہو گیا. اس کی اپنی سگی ماں اس سے بات نہیں کرتی, نہ باپ اچھے سے بات کرتا ہے, بہنیں بھی دور ہو جاتی ہیں. تو ببلی جو ہے نا بالکل اکیلی پڑ جاتی ہے یہ سوچ کے کہ میں نے کیا پا لیا اور کیا کھو لیا. اب جب وہ چلا جاتا ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ شاید میں نے بھی غلط کر دیا ہے. آہستہ آہستہ وہ بالکل اکیلی ہو جاتی ہے, پڑھتی ہے, اپنے پڑھائی پر توجہ دیتی ہے, چپ ہو جاتی ہے. وہ جو شرارتیں کرتی ہے بچوں کی طرف اچھلنا کودنا سب کچھ اس کا ختم ہو گیا ہوتا ہے. اب اسی طرح سے اس کے نا کافی دن گزر جاتے ہیں, بلکہ سالوں گزر جاتے ہیں, کوئی 3 سے 4 سال. سمرا بڑی بہن کی تو شادی ہو گئی تھی, اب نمرا کی شادی کی باری ہوتی ہے. کوئی 4 سال گزر گئے ہوتے ہیں. 4 سال. ایک دن ببلی کو بہت تیز بخار ہوتا ہے تو اس کی بہن نمرا جو ہوتی ہے نا وہ اس کو ایسی بات کرتی ہے, اس کو چیک کرتی ہے تو کہتی تمہیں تو بخار ہے. کہتی آپ کو کیا ہے, آپ بھی چھوڑ دینا, آپ مجھے میرے حالات پہ. میری اپنی بہنیں ہی مجھے بات نہیں کرتی, میں نے ایسا کیا گناہ کر دیا, شادی ہی تو کیا نا. وہ بھی دور جا کے بیٹھ گئے ہیں, آپ لوگ گھر میں ہوتے ہوئے کبھی مجھ سے بات نہیں کرتے. تو نمرا بھی شرمندہ ہوتی ہے کہ جیسی بھی ہے ہماری سگی بہن ہے, ہم نے اس کے ساتھ برا سلوک نہیں کرنا چاہیے تھا. وہ اپنی ماں کو بھی سمجھانے کی کوشش کرتی ہے لیکن اس کی ماں کہتی ہے اس کی وجہ سے میرا بیٹا دور گیا, میں اس سے بات نہیں کروں گی. باپ اس کا نارمل بلاتا ہے لیکن اچھے سے بلاتا وہ بھی نہیں اپنی بیٹی کو. اب ایسے ہی نا کوئی 3-4 ماہ گزر جاتے ہیں. نمرا کے ساتھ اس کا ریلیشن ٹھیک ہو جاتا ہے ببلی کا, اور ببلی بھی چپ چاپ ہو گئی ہوتی ہے. اب وہ کالج گوئنگ گرل ہو جاتی ہے. تو ایک دن نا نمرا جو ہوتی ہے نا اس کی شادی بھی طے ہو گئی ہوتی ہے. تو وہ کہتی میرا بھائی شادی پہ نہیں آئے گا تو میں کیسے شادی کر سکتی ہوں, مجھے اب ان کو آنا چاہیے. وہ آویز کو فون کرتی ہے تو بھائی پلیز آپ آ جائیں. کہتا نہیں میں نہیں آنا چاہتا, پلیز مجھے مجبور مت کرو. کہتی آپ لوگ ہی دونوں ضدی ہیں, کیا میں آپ کی بہن نہیں لگتی. اس کو کافی ایموشنل بلیک میل کرتی ہے کہ اگر آپ نہ آئے تو میں شادی نہیں کروں گی. ادھر ببلی جو ہوتی ہے نا وہ اویس کے جو ماں ہوتی ہے نا صحیح اصلی والی ماں, ان کے پاس آئی ہوتی ہے کیونکہ وہ رشتے میں اس کی خالہ بھی ہے تو اس سے ملنے آتی ہے. تو وہ بڑی بیمار ہوتی ہے تو اس کے کہتی خالہ آپ کیوں اتنی ویک ہیں. کہتی بیٹا دعا کرو میرا بیٹا واپس آ جائے, پہلے اس کو تم لوگوں کو دے دیا, اتنے سال تم لوگوں کے پاس رہا, وہ اتنی دور چلا گیا کہ مجھ سے ملنے بھی نہیں آ سکتا. تو ببلی یہاں پہ شرمندہ ہو جاتی ہے کہ میری وجہ سے وہ اتنی دور بیٹھا ہوا ہے. اب یہ وہی دن ہے جو سٹارٹ میں تھا, جو وہ نمرا سے کہتی ہے کہ میں یہ رشتہ توڑنا چاہتی ہوں, پھر ہی سب خوش ہوں گے. اب نمرا کی شادی طے ہو جاتی ہے لیکن آویز نہیں آتا. مائیوں کا دن سٹارٹ ہو جاتا ہے, وہ آیا نہیں ہوتا. ادھر سب کے پھر پتہ چل جاتا ہے کہ ببلی رشتہ توڑنا چاہتی ہے. تو جو ہوتا ہے نا آویز وہ واپس آ جاتا ہے, کیونکہ وہ اس بات پہ واپس نہیں آیا ہوتا کہ وہ رشتہ توڑنا چاہتی ہے, بلکہ وہ اس لیے آیا ہوتا ہے کہ نمرا نے اس کو کہا ہوتا ہے کہ بھائی آپ کو آنا پڑے گا. تو وہ اپنی بہن کے لیے واپس آتا ہے, اور جب 4 سال بعد واپس آتا ہے تو وہ بڑا حیران ہوتا ہے. اس کو ببلی کہیں نظر ہی نہیں آتی, کیونکہ اس کو تو یہ ہوتا ہے کہ وہ میرے آگے پیچھے گھومے گی. لیکن اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ بہت بدل گئی ہے, اب وہ ویسی نہیں رہی, اور اس نے رشتہ توڑنے کی بھی بات کی ہے. تو وہ چپ ہو جاتا ہے, کیونکہ اس کو ابھی اس کے ساتھ اتنا کوئی لگاؤ تو ہوتا نہیں, نہ 4 سال میں اس نے کیا نہیں کیا آویز کا کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا. وہ شادی میں آتا ہے, سارے خوش ہو جاتے ہیں, سارے ملتے ہیں. وہ اس کی آویز کی بات جو ہے نا سن لیتی ہے, سن کے نا پریشان ہو کے نا اپنے کمرے میں چھپ جاتی ہے کہ نہیں مجھے اس کے سامنے ہی نہیں آنا ببلی. اگلے دن وہ کالج جانے کے لیے شام کو اس کی بہن کی مائیں بھی ہوتی ہے. نمرا اس کو کہتی ہے کہ تمہیں اتنی کون سی جلدی. کہتی مجھے بس نوٹس لینے ہیں, میں آ جاتی ہوں نوٹس لے کے. اپنی دوست سے فون پہ بات کر کے نا جلدی چلی جاتی ہے.
تو اویس اس کو بڑا حیران ہو کے دیکھتا ہے کیونکہ وہ بالکل چینج ہو گئی ہوتی ہے، ایک ایسی میچور لڑکی کی طرح. وہ ایسی ہی لائف پارٹنر چاہتا ہوتا ہے اویس. تو نمرا سے پوچھتا ہے کیا یہ ببلی تھی؟ کہتی ہاں یہ آپ کی ہی مسز ہے خیر سے. کہتا میں نہیں مان سکتا، یہ اتنی چینج کیسے ہو سکے؟ کہتی آپ نے ہی اس کو دور کیا تھا اس لیے وہ ایسی ہو گئی ہے، ہم سے بھی وہ اچھے سے بات نہیں کرتے. تو وہ بہت حیران ہوتا ہے. اب اگلے دن اس کی بہن کی مطلب مائیوں وغیرہ کا سٹارٹ ہوتا ہے. تو وہ سیڑھیوں سے اس کی بہن آواز دیتی ہے ببلی نیچے آؤ. آنے لگتی ہے، آگے سے اویس سے ٹکراتی ہے، گرنے لگتی ہے تو اویس ہی اس کو پکڑتا ہے. تو وہ اس سے اس کا اپنا ہاتھ چھڑوا کے نا چلی جاتی ہے. تو اویس بڑا حیران ہوتا ہے کہ جب میں اس کو پسند نہیں کرتا تھا، اب میری بیوی ہے پھر بھی میرے پیچھے پڑنے کی بجائے مجھ سے دور دور رہتی ہے. بڑی حیران ہوتی ہے. نیچے آتی ہے تو نا اس کے نا ساری اس کی فیملی والے بھی، اویس کی فیملی والے بھی آئے ہوتے ہیں اور ساتھ میں اس کی بھی فیملی اکٹھی بیٹھی ہوتی ہے. وہاں پہ اویس کے جو اصلی ماں باپ ہیں نا وہ ایک دم سے بات کرتے ہیں کہ ہمیں ابھی ان کی بھی رخصتی کر دینی چاہیے. 4 سال کم نہیں ہوتے، 4 سے 5 سال ہو گئے نکاح کو، اب ان کی رخصتی ضروری ہے کہ کر دی جائے. تو اویس تو چپ رہتا، کچھ بولتا نہیں ہے. لیکن ببلی ایک دم سے اٹھ کے کھڑی ہوتی ہے کہ میں نہیں یہ شادی چاہتی، مجھے ان سے طلاق چاہیے. تو وہ سارے کہتے ہیں بیٹا یہ کیا بات ہوئی، ہر بار ضد اچھی نہیں ہوتی. اس کے ماں باپ بھی شرمندہ ہو جاتے ہیں کہ ہماری بیٹی ایک بار ہمیں پھر شرمندہ کر رہی ہے. ایتی نہیں، آپ لوگوں کو تو اعتراض تھا اس رشتے پر، لیکن میری کیا غلطی تھی؟ میں جیسے بڑی ہوئی، اتنی بڑی نہیں تھی، میں بچی تھی. میری کزن ہر وقت مجھے تانے دیتی تھی کہ مجھے اویس کے پاس نہیں بیٹھنا چاہیے. ایون میری دادی تک نے بھی مجھے کہا کہ نہیں مجھے ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیے. میں تو ان کو بھائی سمجھتی تھی نا. لیکن وہ آپ سب تھے جنہوں نے میرے دماغ میں ڈالا کہ میری ان سے شادی ہو چکی. اور جب میں نے ان کو پسند کر کے شادی کرنے کی بات کی تو کیا کیا آپ سب نے میرے ساتھ؟ شادی تو کر دی، وہ مجھے چھوڑ کے چلے گئے اور گھر والوں نے مجھے دور کر دیا. اب یہاں پہ سب کو سمجھ آ جاتی ہے کہ ببلی تب ایک بچی تھی، ایک ایسی بچی تھی اور ایک ایسی لڑکی تھی جو صرف من پسند چیز لینا چاہتی تھی. ہم سب نے اس کو اس کی چیز تو دے دی لیکن اس کو دور کر دیا اور وقت سے پہلے اس کے ساتھ برا کیا. سارے کے سارے شرمندہ ہو جاتے ہیں اور وہ ایک دم سے اویس کے سامنے آتی اور کہتی مجھے آپ سے طلاق چاہیے. اویس وہاں سے نا غصے میں چلا جاتا ہے، بولتا کچھ نہیں ہے. اور بعد میں نا یہ جو تھے نا اویس کے ماں باپ اس کو لے آتے ہیں اپنے گھر اور اس کو کافی سمجھاتے ہیں. پھر اس کی خالہ ہی اس کو کہتی ہے کہ نہیں بیٹا، جو رشتہ تم نے ہم نے جوڑا ہے اس کو مت توڑو، رخصتی کے لیے مان جاؤ. وہ مان جاتی ہے. اب رخصتی جو ہوتی ہے نا ان کی بھی رخصتی کی تیاری ہو جاتی ہے. اویس اب یہاں پہ نا اس کی مطلب جب باتیں اس کو پتہ چلتی ہے کہ وہ غلط نہیں تھی، اس کے دماغ تو اویس کو وہاں پہ وہ اچھی لگتی ہے کہ وہ میری بیوی کی سوچ اچھی ہے. تب میں نے سمجھا کہ وہ غلط ہے، لیکن وہ غلط نہیں تھی. جو اس کے دماغ میں ڈالا گیا اس نے وہی دیکھا اور وہی سمجھا. اب اویس اس کو دیکھنا چاہتا ہوتا ہے تو وہ اپنے گھر جاتا ہے ادھر تاکہ اس کو دیکھ سکے. تو نا ببلی کو کافی دیر سے نا دور کھڑا دیکھ رہا ہوتا ہے. ببلی بھی دیکھ لیتی ہے کہ مجھے دیکھ رہا ہے، چپ کر کے نا غصے میں اٹھ کے آ جاتی ہے. تو اس کا چھوٹا بھائی کہتا ہے بھائی بس کریں، آپ کی ہی بیوی ہے، اتنا دیکھنے کی کیا ضرورت ہے، مل جائے گی آپ کو، ایک دن کی بات ہے. اچھا میں جا رہا ہوں. اس کا بھتیجا جو ہوتا ہے نا اس کے پاس آتا ہے چاچو، یہ تو اس کو گلے لگا لیتا ہے اور چلا جاتا ہے. اب یہاں پہ نا اس کو ان کی رخصتی ہو جاتی ہے. رخصتی کر کے جب وہ اپنے گھر میں آتی ہے، ظاہر ہے وہ اپنے گھر میں ہی رخصت ہو کے آتی ہے کیونکہ اویس نے اسی گھر کو اپنا گھر مانا ہوتا ہے. تو ابھی بھی اس کی ماں جو ہوتی ہے نا نارمل اس سے بات کرتی ہے، اس کو بس بٹھا کے نا اس کے کمرے میں چلے جاتے ہیں. وہ بڑی پریشان ہو جاتی ہے کہ اب میں کیا کروں، وہ تو مجھے پسند بھی نہیں کرتے. تب زبردستی شادی کی تھی اور زبردستی شادیوں کا انجام کیا ہوتا ہے. اب اویس جب کمرے میں آتا ہے نا تو چپ کر کے نا پہلے ڈریسنگ ٹیبل کے پاس جاتا ہے، جگ سے پانی ڈالتا ہے گلاس میں اور اس کے پاس بیٹھتا ہے اور اس کو پانی دے کے کہتا ہے لو شادی مبارک ہو. ٹھیک ہے، مطلب آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہی کہ تمہاری شادی مبارک ہو نا. وہ آگے سے بولتی ہے فار یور کائنڈ انفارمیشن، میں اس شادی پر خوش نہیں ہوں. اور آگے سے وہ اویس بولتا ہے اینڈ فار یور کائنڈ انفارمیشن، میں اس شادی سے بہت خوش ہوں. وہ اپنے الفاظ پر زور دے کر بولتا ہے. تو ببلی کہتی ہے مسٹر اویس مرتضیٰ، میں مذاق نہیں کر رہی، آپ سے شادی میری نادانی تھی اور میری بھول تھی. وہ اس وقت کافی غصے میں ہوتی ہے. وہ بھی آگے سے بولتا ہے مسز اویس مرتضیٰ، میں بھی مذاق نہیں کر رہا، آپ کی جو نادانی تھی اس وقت اب تو ہماری زندگی ہے، اب ہم آپ کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں. سچ ہے آپ کے بغیر اب زندگی کا تصور جو ہے نا بہت مشکل لگتا ہے. تمہیں پتہ ہے میں جب چلا گیا تھا تمہیں چھوڑ کے وہاں پہ مجھے تمہارا ہی ساتھ بچپن کا یاد آتا رہا اور میں حیران ہوتا تھا کہ کیا میں سچ میں تمہیں پسند کرتا ہوں. تب مجھے لگتا تھا کہ وہ بہن بھائیوں کا پیار ہے، لیکن شاید میرے لیے تم ایک کھلونے کی طرح تھی، ایک ایسا من پسند کھلونا جو مجھے مل گیا تھا. لیکن جب اس کھلونے نے مجھے زبردستی حاصل کرنا چاہا تو مجھے برا لگا.
اس لیے شاید میں اپنے رشتے کو تب ایکسیپٹ نہیں کر پایا، لیکن تم نے ہی میری غلطی کا بھی مجھے احساس دلوایا۔ تو وہ جب ایسی باتیں کر رہا ہوتا ہے نا تو وہ تمہیں حیران ہو کے دیکھ لیا، تو اسے حیران ہو کے پوچھتا ہے کیا دیکھ رہی ہو، اور اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے، کہتی مجھے ہاتھ مت لگائیں، اچھا ہوگا۔ تو وہ آگے سے غصے میں کہتا تو پھر کس کو ہاتھ لگاؤں، کسی اور کو؟ وہ بھی آگے کہتی مجھے آپ سے بات نہیں کرتی۔ کہتا میں کون سا مذاق کر رہا ہوں، لو پانی پیو۔ وہ رونا شروع ہو جاتی ہے، لو پانی پیو۔ پھر وہ اس سے معافی مانگتا ہے کہ میں تمہارا شوہر ہوں، اب میں تمہارا وہ تو نہیں نہ رہا، بچپن میں لاڈ تو اٹھانے سے رہا۔ پھر وہ اس سے معافی مانگ لیتا ہے اور وہ بھی اس کو معاف کر دیتی ہے۔ کہتے تم نے چند دن پہلے سب کی غلطیوں کا اعتراف کرایا، ساتھ میں میری غلطی کا بھی اعتراف کرا لیا کہ میں بھی غلط تھا، لیکن اپنی کا کیوں نہیں کرتے؟ تو کیسا اعتراف؟ بھائی یہی کہ تم مجھے پسند کرتی ہو نا، اور کافی اچھی پرانی محبت ہے تمہاری تو۔ پھر وہ اس کی تعریف کرتا ہے کہ ویسے مجھے تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اتنی ینگ اور خوبصورت بیوی مجھے مل گئی۔ تو ببلی شرما جاتی ہے۔ اب جیسے ہی صبح ہوتی ہے، ببلی جو ہوتی ہے نا اپنے کمرے سے نکلتی ہے تو اپنی ماں کو دیکھتی ہے، اپنی ماں سے معافی مانگتی ہے، سوری مام۔ تو اس کی ماں اس کو اتنے سالوں بعد گلے میں لگاتی ہے، تو دونوں ماں بیٹی جو ہوتی ہیں نا رو رہی ہوتی ہیں۔ تو ایک دم سے آوید کمرے سے نکلتا ہے، ماما یہ کیا؟ اب خود تو رو ہی نہیں ہے، ساتھ میں یہ محترمہ بھی رو رہی ہے۔ میں نے آپ کو کہا تھا نا تب آپ اس کو ڈانٹتی تھی، اور آپ نے مجھے کہا تھا کہ میں اس کو بگاڑا ہوں، تو میں نے کہا تھا میں سوار بھی لوں گا، اب میں نے سوار لیا نا محترمہ کو۔ آپ چلیں نمرا کے گھر میں، وہ لے کے جانا ہے نا، ناشتہ بھی تو لے کے جانا ہے نا، جا کے تیاری کریں، ہم بھی تیار ہو کے آ رہے ہیں۔ اب یہاں پہ وہی اپنے نمرا کے بھائیوں نے کا بھی فرض ادا کرتا ہے، تو اس کو نا ببلی کو اندر لے کے آتا ہے، کہتا چلو تیار ہو، تم کیا بھنی گھوم رہی ہو، تمہیں اپنی بہن کے ناشتہ لے کے نہیں جانا؟ پھر وہ اس کو نا فلاورس دیتا ہے اور کہتا ہے کیا 1 جنوری یہ سب لوگ بھولے ہوئے ہیں، نیا سال مبارک ہو؟ کہتی ہاں آپ کو بھی نیا سال مبارک ہو۔ تو یہ کہانی یہیں پہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس کہانی میں ایک چھوٹا سا سبق یہ بھی ہے کہ بچوں کے سامنے ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے جو بچوں کو غلط راستے پر لے کے جائیں، کیونکہ بچوں میں اچھے اور بری کی تمیز کم ہی ہوتی ہے، اس لیے بچوں کو ایسی باتوں سے دور رکھنا چاہیے۔ لیکن پھر بھی ایٹ لیسٹ ہر کہانیوں کے اینڈ اچھے نہیں ہوتے، یہ کہانی تھی، ریئلٹی میں ایسا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اگر آپ کو کہانی اچھی لگی ہے تو پلیز لائک، سبسکرائب، شیئر مائی چینل۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔